اب قرارداد پیش ہونے کے بعد خاموشی اختیار کرنے پر پیپلز پارٹی نے اپنے سینیٹر بیرامن تنگی کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا اور اس قرارداد کی بھی شدید مخالفت کی ہے۔ سینیٹر بیرامن تنگی جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں وہ پارلیمان میں موجود تھے، اپر ہاؤس میں تھے، اور پیپلز پارٹی اس پر کیا موقف اختیار کر رہی ہے ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ 14 شاید سینیٹرز نے موو کیا ہے ایک قرارداد انتخابات کو ملتوی کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا، ایسا بالکل نہیں ہے، نہ ہمارے اس پہ دستخط ہیں۔ سینیٹر تنگی مخالفت کی، ان کی مخالفت اگر واضح نہیں تھی تو شاید ہونی چاہیے تھی، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کو صبح پارٹی سیکریٹریٹ پوری کلپس دیکھ کے وضاحت سے ایکسپلینیشن ضرور مانگی جائے گی۔ اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کیٹیگوریکلی اس قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹی جماعتوں کے سینیٹرز، خاص طور پہ باپ پارٹی کے جو سینٹ میں موجود تھے اور جنہوں نے حمایت کی ہے اس قرارداد کی، اب یہ بہت سارے سوالات کھڑی کرتے ہیں کہ کون آنن فانن اس قرارداد کے پیچھے تھا کہ اس کو ٹیبل بھی کیا گیا، ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا، کثرت رائے سے منظور بھی کر لیا گیا، اور پھر کہیں پر کورم کی نشاندہی بھی نہیں کی گئی۔ اب گزشتہ کچھ عرصے سے مولانا فضل الرحمان خاص طور پر بار بار توجہ دلا رہے ہیں دو صوبوں کے اندر سیکیورٹی کی ناگفتہ میں صورتحال کے اوپر، اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز اگر ڈیلے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے رہے سیکیورٹی سے متعلق، ذرا کوئکلی وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں ہے۔ اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی؟ ایک سوال ہے۔ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ الیکشن دیے جائے اور الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے، فکر مند ہوں کہ بھائی شام تک گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں۔ الیکشن کمیشن غور تو کرے اس بات، خود فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کہ دو صوبوں کے امن کی صورتحال تشویشناک ہے، لیکن حل کیا ہے؟ میں دعا گو رہوں گا۔ اب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بربلا کہہ چکے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، یہ پتھر پہ لکیر ہے، تو کون چیف جسٹس آف پاکستان کی ان کوششوں کو سبوتاز کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اس طرح کی قراردادیں لا کر الیکشن پروسیس کو، الیکشنز کو، ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے؟ اور پھر اس قرارداد کی سگنیفیکنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے جو سینٹ کے اندر منظور کی گئی ہے؟ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ سینٹ میں جو قرارداد کثرت رائے سے، کہنے کو تو کثرت رائے سے ہی ہے، 14 لوگ بھی تھے، 12 نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، قرارداد منظور ہو گئی ہے، کون ہے جو الیکشن پروسیس کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے؟ آپ نے اتنا مشکل سوال اتنی آسانی سے پوچھ لیتے ہیں، مجھے ہمیشہ الجھن ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔ سادہ سا سوال ہے بخاری صاحب، سادہ سا سوال جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں میں اپنے تئیں اس کا جواب دینے کی۔ دیکھیے یہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا جس طرح کے بیانات آپ نے سنوائے ہیں، خاص طور سے افنان اللہ کا بولنا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلم لیگ نون کم از کم نہیں چاہتی کہ الیکشن ملتوی ہوں، مگر پھر سوال اٹھتا ہے کہ ان کی کمپین کہاں ہے؟ کمپین تو بھی ہوئی نہیں ہے، شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں جہاں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ چونکہ سپریم کورٹ میں ان کی نااہلی کے بارے میں فیصلہ آنے والا ہے، اس لیے اس وقت تک وہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ مسلم لیگ نون یقینی طور پر نہیں چاہے گی کہ الیکشن ملتوی ہوں۔ دوسری طرف الزام ان پارٹیوں کی طرف سے پی ٹی آئی کے اوپر ضرور لگتا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ الیکشنز ملتوی ہوں۔ پیپلز پارٹی نے بھی اپنی پوزیشن واضح کر دی، اس کے باوجود کہ ہاؤس میں ان کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ کچھ نہیں بولا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج سینٹ میں ہوا کیا، دیٹس اے مسٹری۔ وہ مسٹری اس لیے ہے کہ ایک 14 ارکان کی موجودگی میں پاس کی ہوئی قرارداد کو کثرت رائے سے کہتے ہوئے مجھے تو شرم آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی چیئرمین صاحب کو کیوں نہیں آئی ہے کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بندے نے ہمت نہیں کی کہ یہ نشاندہی کر دے کہ صاحب کورم نہیں ہے، خدا کے چیئرمین واسطے صاحب کے تو اپنے پیپرز بھی نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہو گئے، وہ تو خود الیکشنز کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا چیئرمین سینٹ یہ چاہتے ہوں گے کہ الیکشنز دیکھیے چیئرمین سینٹ اگر یہ نہیں چاہتے ہیں تو وہ جو یہ چاہتے ہیں ان کے اعلیٰ کار ضرور بنے۔ کون چاہتے ہیں سر؟ وہ ہے اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس ملک میں آپ کے لیے کبھی اتنا مشکل ہوا تو نہیں جتنی مشکل میں آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ میں اس کو آسان بنانے جا رہا ہوں۔ آپ کسی سے پوچھیں پاکستان کی تاریخ کے کسی حصے میں کہ سب سے زیادہ طاقتور قوت کون ہے، آپ کو کثرت رائے سے جواب ملے گا اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ ایسی حرکات جو ہیں یا ایسی درفنتریاں جو ہیں وہ اکثر اسٹیبلشمنٹ چھوڑتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو عدلیہ بھی آتی ہے سر۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے سامنے۔ اسٹیبلشمنٹ پہ تو ایگزیکٹو بھی ہوتی ہے، کس اسٹیبلشمنٹ کی بات؟ میں عرض کروں یار دیکھیں بات یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں کبھی بھی نہ بیوروکریسی رہی ہے،
نہ سرکاری ملازمین رہے. یہاں ایک ہی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا نام ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اب آپ کو تسلی ہو گئی, شانتی ہو گئی. وہ الیکشنز نہیں کرانا چاہتے. دیکھیے ان کے نزدیک چیلنجز مختلف ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس ملک میں, اور جو کرا رہے ہیں جہاں جہاں سے ہو رہی ہے, وہ زیادہ پرائرٹی ہے کہ پہلے اس کو روکا جائے. الیکشن دے تھنک از ناٹ پرائرٹی نمبر 1. بٹ دے آر دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان. بخاری صاحب آپ کو یاد ہوگا 261ویں 2 روزہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر چیف آف دی آرمی اسٹاف نے 12 کور کمانڈرز کے اس اجلاس کے اندر کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو جو ڈیو ہیلپ ریکوائرڈ ہے ہماری طرف سے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ بتائیے کہ اس ملک میں کون سی ایسی پارٹی یا کون سا ایسا ادارہ ہے جو اپنے لفظوں پہ کبھی قائم رہا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ 8 فروری پہلی دفعہ ہے کہ لکیر ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ پتھر پہ لکیر ہے چیف جسٹس صاحب کے. اور اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, وہ یہ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ چیف الیکشن کمیشن دونوں نے اپنے دستخطوں سے لکھ کے دیا ہوا ہے. وہ لکھ کے دیا ہونا جو ہے وہ اس بات کا جواز تھا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ پتھر پر لکیر ہے, آپ کو کرانا پڑے گا. اچھا سنا آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون سائلوں میں کیوں ہے, یا قائد مسلم لیگ نون اور مریم نواز صاحبہ اس وقت آئسولیشن میں کیوں ہیں, کیمپیننگ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں. تو نون لیگ تو یہ کہتی ہے کہ الیکشنز کرائیں, تو کیا نون لیگ کو بھی احتجاج کر کے, پروٹیسٹ کر کے, مزاحمت کر کے الیکشنز لینے پڑیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایز چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں, الیکشن کی تاریخ کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک. اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی درفتنیاں چھوڑ کے گیج کیا جا رہا ہے کہ صورتحال یعنی ریئیکشن کتنا آتا ہے. پانی کی گہرائی ناپنا مقصود. سارے کا سارا جو ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ دا پولیٹیکل پارٹیز آر گوئنگ ٹو ریئیکٹ. یہ 2-4 بیانات یا 2 دن کی مدت جو ہے نا اس خبر کی یا اس چیز کی, اس سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ صورتحال تو 2008 میں بھی ٹھیک نہیں تھی, 2013 میں بھی ٹھیک نہیں تھی. اس سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات تھے, اس سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, اکانومی بھی ماشاءاللہ کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی. تو اگر تو الیکشن کرانے ہوں تو حالات تو ٹھیک ہیں, الیکشن کرانے چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی وہ تقی میر صاحب نے خوب فرمایا تھا کہ میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ بیانات کی حد تک تو ضرور بیان بازی کرتے رہتے ہیں, لیکن کسی میں جرت نہیں ہے کہ ان کو چیلنج کرے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہے کہ ہم اپولیٹیکل ہیں, تو پھر یہ سارے تماشے جو دیکھے ہیں ہم نے, چاہے وہ کاغذات کی نامزدگی جمع کرانے کا معاملہ تھا, چاہے وہ کاغذات چھیننے کا معاملہ تھا, چاہے ڈسکوالیفیکیشن کے معاملے تھے, پھر دھڑا دھڑ وہ منظور بھی ہو, یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بغیر صاحب, یہ آپ سے جاننا اوکے, میں یہی بلین ڈالر سوال ہی ہے کہ وہ منظور بھی ہو گئے کاغذات, میں وہی عرض کروں. نامینیشن پیپرز دیکھیے بھی سب یہ سے زیادہ جس آ گئے. کو بھی قد سے بڑا ہونے کا شوق ہے, چاہے وہ نواز شریف ہیں چاہے کوئی بھی ہے, اس کا قد اس کی اوقات کے برابر کرنا یہی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی, جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. تو اب آپ سمجھ جائیں, اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں آپ کو. لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی بخاری صاحب, اگر تاحیات نااہلی کیس میں نواز شریف صاحب کلیئر ہو جاتے ہیں, لائکلی ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ بھی طے ہے کہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے پھر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ سمجھنا کہ اس نااہلی کے فیصلے کا اگر ان کے حق میں آتا ہے تو صرف فائدہ نواز شریف کو ہوگا, یہ مسنومر ہے, یہ غلط ہے. 2 بڑے نام تو میں لے دیتا ہوں نا, ایک جہانگیر ترین ہے, دوسرے خود عمران خان صاحب ہیں. ان کی فیٹ بھی تو لٹکی ہوئی ہے نا, وہ تو نااہل ہوئے ہوئے ہیں نا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ نااہلی عمر بھر کے لیے ہے تو وہ ان کی بھی ہوگی پھر. تو مطلب اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں, آنے والے وقت میں بہت سارے لوگ بنیں گے. تو ایک تو یہ بات طے ہے کہ اس کا فیصلہ جو بھی آئے دیٹ ول میک نواز شریف ایلیجیبل فار کنٹیسٹنگ الیکشنز. اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو وہ ایک دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے, چاہے ایک دن کے لیے بن کے دوسرے دن بھائی کو بنا دیں. انتخابات ہو رہے ہیں 8 فروری. 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوئے تو پھر ان کو ایک لمبے عرصے کے لیے بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت.